تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف ہی انصاف ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جج صاحبان بھی جو ہے بلا کسی دباؤ کے، بلا تشخیص و تمیز کے انصاف دیں گے، اور عمران خان کی مخلصی ہوگی ضمانت کے جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جس طرح جو ہے اس کو مربت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید نہیں یہ تو زیادہ آپ کنفیوژن عثمان ڈار جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور جس طرح جو ہے اس کو مربت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید بھی کی ہے۔ اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے وکلاء اور خیبر پختونخوا کے وکلاء کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ میں نے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی، لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ محسن نقوی کی بھانجی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مربت کو جو ہے پابا سلاسل کیا، اور ان کو جو 4 دن ان کو جیل میں جو تکلیف دی گئی، انہوں نے بھوک ہڑتال کی، اور ان کو کوئی اس سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے، اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بار میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کر سکا، اور میں اس لیے پشتون قوم سے لیڈ کرنے جا رہے ہیں کھوسا صاحب، اب تو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں سر؟ بالکل شامل ہو گیا ہوں، انشاءاللہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق سر جی کھوسا صاحب عثمان ڈار کی والدہ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ خواجہ آصف کو جو ہے نا اس میں کہا ہے نومینیٹ کیا ہے۔ یہ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشن کو مؤخر کروانے کی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور تسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے التوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے، لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے، اور اعظم نذیر تارڑ کے ذریعے انہوں نے بار کونسلز کو اور بار ایسوسی ایشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں، اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی ایک سیٹ کیوں ہے، حافظ آباد سے خود جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اور جہلم کی 2 سیٹیں کیوں ہیں۔ او بھائی یہ چیز ہے تو آپ بالکل نالش کریں، لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجیے گا مؤخر نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے خفت مٹائی ہے، اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے، بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر، تو فبیہ بائیکاٹ کریں۔ عمران خان سے آپ ملنے جا رہے ہیں، کن امور پر گفتگو کریں گے آپ؟ دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ باقی باتیں کھوسا صاحب کہتے ہیں ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، خان صاحب سے ہم نے ٹکٹوں کے اوپر بات کرنے کا، شعیب شاہین صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی اور ایک درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی ہے۔ سر آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاکہ خان صاحب ٹکٹوں کے اوپر کوئی کام کر سکے؟ ظاہر ہے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی کاغذ لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، جب زبانی بات کرنی ہے تو وہ کون روک؟ نہیں سر اب آپ سارے حلقوں سے سر آپ بندوں کے نام یاد تو نہیں کر کے جا سکتے نا سر؟ نہیں ایک باقاعدہ میکنزم ہے، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایک کور کمیٹی ہے، پھر ضلعی اور ڈویژن اور ضلع اپنا صوبائی لیول پر تنظیمیں موجود ہیں جو اپنی سفارشات کر کے بھیج رہی ہیں، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور بالآخر اپروول جو ہوگی وہ عمران خان۔ اچھا کھوسا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ انصاف نہیں مل رہا عدالتوں کی طرف سے، آپ جیسے قانون دان جو ہیں کیسز لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی؟ آج کو پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں، شروع سے ہم تو 50 سال سے یہی کھیل تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، پاکستان کو کمزور
کرتے چلے جا رہے ہیں. جب بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, انصاف اگر عدالتیں نہیں دیتی ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے, پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہوتا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیاسی کونسل کا ایک بہت بڑا مارچ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے. کیا بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف یا لطیف کھوسہ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یا کسی بھی قسم کہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کوئی اعلان کرے گی یا کوئی دیکھیں, ہم نے تو مسنگ پرسنز اور ڈس اپیئرڈ پرسنز کی سپریم کورٹ میں نالش بھی کر رکھی ہے. آج پھر میں درخواست دینے جا رہا ہوں کہ اس کو سنیے گا, کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. صرف ایک صوبہ بلوچستان ہی نہیں اس کے تحت متاثر, بلکہ سارا پاکستان جو ہے اس کی جو ہے زد میں آیا ہوا ہے. اور کوئی اب کہتا ہے چلا کاٹ کے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے سکون لینے کے لیے. اور عمران ریاض ابھی تک ذہنی طور پر اس کا توازن. کھوسہ صاحب آخری سوال سر بتائیے گا, 22 تاریخ کو خان صاحب کی ضمانت کی درخواست ہے, 22 تاریخ کو خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا ضمانت خان صاحب کی ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا اگر سلمان صفدر صاحب نے پوری یقین دہانی سے یہ کہا ہے کہ یہی ہے کہ مطلب ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میری بھی خواہش بھی یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون اسی چیز کا متقاضی ہے. باقی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں, ججز کو بھی اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات جو ہے ملے ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف ہی انصاف ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ جج صاحبان بھی جو ہے بلا کسی دباؤ کے, بلا تشخیص و تمیز کے انصاف دیں گے. اور عمران خان کی مخلصی ہوگی, ضمانت ہوگی, اس لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی یہ جو ہے غیرت اور حمیت کے قتل کے مترادف ہے. اس سائفر کے کیس میں اندر رکھا ہے. یہ اسی کی مماثلت ہے کہ بھٹو کو کہا گیا تھا ہینری کسنگر نے کہ تم ایٹم بام بنانا بند کرو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور یہ بھی ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر تم جو ہے عمران خان کو چھٹی کر دو تو امریکہ معاف کر دے گا. تو بھائی یہ تو پاکستان کی غیرت اور اہمیت. سر بہت شکریہ سر, کھوسہ صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سر.